بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دانی اپنے وکیل سے بات کرتے ہیں جائیداد کے سلسلے میں، اور علیزہ کے باپ سے بات کر کے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے گھر جو ہے اپنی بہو کے نام پہ کیا، پلیز آپ جا کے کورٹ سے یہ کر لیں۔ اسے نصیحت کرتا ہے اور اس کے بعد بات کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت تنگ ہوتا ہے اپنے بیٹے سے اور اپنی بیٹی سے، اور بیٹی ہے کہ کسی کی بات نہیں، دولت اتنی ہوتی ہے ہر ایک کے پاس، لیکن اتنی مغروریاں جو ہے نا انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور اس کا اشر نشر بھی بعد میں یہی ہوتا ہے۔ آپ نے بستر پہ بیٹھے رہے اور یہ سوچتے رہے، سب وکیل کو بلایا، وکیل سے سب بات ہوئی اور ساری باتیں کر کے یہ چیز کر دی اس نے۔ شہری اس کے کمرے میں آیا، پھر اس کا بیٹا اور دیکھتا ہے کہ ابا جان بستر پہ بیٹھے، تو آواز دیتا پہلے تو اب جواب نہیں دیتے ہیں، تو کہتا ہے اب ابھی بھی ناراض ہیں، میں آپ کے پاس آیا کیونکہ وہ ساری تکلیفیں تو بھول چکا تھا۔ پھر شہری کو باپ کو جب ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ مر چکے ہوتے ہیں، انتقال کر چکے ہوتے ہیں۔ علیزہ یاد آ رہی ہے، باپ کو مارنے میں یہ دونوں بہن اور بھائی کا ہاتھ ہے، اور سب سے زیادہ اس کی بیٹی کا، وہ اپنے گھر میں کم اور باپ کے گھر میں زیادہ، اور بھائی کو بھی چڑھا چڑھو کے اس کا بھی گھر برباد کر رہی، اور اپنی دولت کی نشے میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی۔ اس کا اشر نشر بھی نشر ہی ہو گیا، اس کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ اپنی جان سے گیا۔ اور اس کے بعد علیزہ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد شہری کی بہن کو اس کے شوہر نے آخرکار وہی ہوا جو میں کہہ رہا تھا، طلاق دے دی، طلاق کے کاغذات بھیج دیے، اور اس آفس کی لڑکی کے ساتھ شادی کی، اور ادھر جا کے جب بات ہوئی تو اس کی بے عزتی کر رہی تھی اسی کی، اور وہ کہتا ہے میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسی تم پہ کہ تم اس قابل نہیں تھی، میں نے اتنا عرصہ بھی گزارا کر لیا، جاؤ۔ اور اس کے بعد وہاں سے وہی اس لڑکی جس کو شادی کرتا ہے اسی کمپنی میں کام کرتی تھی، اور وہ چلا جاتا ہے، جیسے ادھر جا کے اس سے شادی کرتا ہے، اور اس طرح دونوں بہن بھائی اکیلے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ علیزہ نوٹس بھیجتی ہے، کیونکہ اس کا باپ کو پتہ دیتا ہے نا اس کا شہری کا باپ، تو وہ پھر اس کو نوٹس دیتی کورٹ کے تھرو کہ گھر خالی کرو، اپنا چلتے کرنا دونوں، اور کوئی بھی چیز ادھر سے لے کے نہیں جانا۔ اس کے بعد نوٹس دیکھتا ہی ہے، وہ بتاتا ہے اپنی بہن کو، بہن کہتی ہے ایسا کیسا، آپ اس پہ کیس کرو، یہ کس طرح اس طرح کر سکتی، بولتے ہیں نہیں، ابا جان نے کیا ٹھیک کیا، اور وہ نصیحت دے کے گئے تھے، آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور مجھے میں نے کہا تھا، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرے بیٹے کے سے گھر، اور وہی یہاں رہے گا اپنی زندگی میں، تو وہ بھی میرا بیٹا ہی ہے، وہ ہم چلے جائیں تو کیا ہوا، میرا بیٹا تو اس گھر میں رہے گا۔ اس طرح اس کی بہن کو سمجھاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب خالی کرو۔ پھر کچھ دن بعد اپنی گاڑیوں میں سامان بھر کے خالی کر کے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر علیزہ اپنے باپ کو کہتی ہے اتنا بڑا گھر ہے، میں تو نہیں رہوں گی، تو کیا کرے، بولے ایسا کرتے ہیں، اس کے میرا یہ آئیڈیا ہے کہ آشرم بنا دے عورتوں کا، جو لاوارث یا جس کو اس طرح مرد جو ہے ٹکراتے ہیں، تو اپنا کاروبار کرے، جو بھی نوکری کرے، جب تک پیروں پہ کھڑے ہو جائے وہ یہیں رہے، اور اس کے بعد چلی جائے۔ تو باپ کہتا ہے اس کا علیزہ کا بات تو صحیح کہہ رہی،
مجھے اچھا لگا اور وہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں. خالی ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا چھوٹا بھائی اور اس کی بیوی وہ لوگ کوئی باہر جانے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ پھر کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ جانا ہے. تو اس کا باپ کہتا ہے ہم جائیں گے چھوڑنے. اور اس کے بعد علیزہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے ہنسی خوشی. اور پھر ایک لیکچر ہال میں جا کے بتاتی کہ دیکھو اس طرح میری زندگی میں ایسا ہوا. تو میں نہیں چاہتی کہ اور بھی اس طرح کوئی برباد ہو. اور اس طرح یہ ڈرامہ اپنے اتمام کو پہنچا، ختم ہوا. آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور اب نئے ڈرامے کی آمد ہے، انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. کیلیفورنیا USA. اللہ حافظ.